الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 43 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان اور ملکہ بلقیس کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ملکہ آ گئی، اس کا تخت پہلے ہی منگوایا جا چکا تھا۔ سیدنا سلیمان کے حکم پر اس میں کچھ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ وہ جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کچھ ترددی کے ساتھ اس کو پہچانا اور یہ جملہ کہا کہ کانہو ہوا، گویا کہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ اعتراف کیا کہ آپ کے یہ کمالات تو ہم پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم پر واضح ہو گیا تھا کہ نہ آپ کا مقابلہ کرنا ممکن ہے، نہ آپ کے کمالات سے انحراف موزوں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ بات واضح تھی کہ اعتراف حق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس زاویہ نظر کو بھی پیش کر دیا۔ چنانچہ اب یہ سرگزشت آگے بڑھتی ہے۔ قرآن مجید نے اس اعتراف کے بعد تبصرہ کیا ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یعنی یہ کیا ہوا کہ اس نے کمالات بھی سمجھ لیے، دعوت بھی سمجھ لی، پھر قبول نہ کرنے کا سبب کیا ہوا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کمالات ہم پہلے ہی جان چکے تھے اور سر اطاعت بھی جھکا دیا تھا، یعنی باطن میں ہم جان چکے تھے کہ یہی حق ہے، یہ حق کی دعوت ہے، حقی کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس سے انحراف کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب باطن میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا تو کیا چیز اس کا باعث بنی کہ ملکہ نے آگے بڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا، اس دعوت پر لبیک نہیں کہی؟ یہ واقعہ نہ ہوتا تو جیسے وہ وہاں تھی کمالات سنتی رہتی، اپنے باطن میں ایک چیز کو محسوس بھی کرتی، دوسرے لوگ بھی کرتے، لیکن جس طرح دنیا چل رہی تھی چلتی رہتی۔ تو یہ کیا سبب ہوا؟ تو قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی، مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ یعنی جو چیز باعث بنتی ہے وہ انسان کا قومی وجود ہے۔ ہم تنہا نہیں ہوتے۔ جب ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو کچھ لوگوں کے اندر کھولتے ہیں۔ ہمارا ایک خاندان ہوتا ہے، ہماری ایک برادری ہوتی ہے، ہمارے گرد و پیش کے لوگ ہی ہمارا تعارف بنتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی جو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے لیے حق کے معاملے میں بنتی ہے وہ اس کا یہ ماحول ہے۔ یہ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اللہ نے ہر انسان کو عقل دے رکھی ہے، وہ شعور بھی رکھتا ہے، آخر کیا باعث ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ماں باپ نے کہا مانتے رہتے ہیں، جو قوم کا مذہب ہے اس پر چلتے رہتے ہیں، جن چیزوں کو قوم میں پوجا جا رہا ہوتا ہے انہی کو پوجتے رہتے ہیں اور مراسم ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ بتایا کہ یہ در حقیقت ماحول ہے۔ انسان اپنے باطن میں اگر باطل سے حق کی طرف سفر کر رہا ہو تو وہ بہت جلدی کر لیتا ہے، حقائق جلد واضح ہو جاتے ہیں۔ انسانی شعور کسی حقیقت کو تسلیم کر لینے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔
اصلی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ یہ بڑا اقدام کرنا پڑے گا. ماں باپ ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، برادری ہے، قوم ہے، وطن ہے، میری حیثیت عرفی ہے، یہ سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو انسان دنیا میں جس صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے اس میں حق کی طرف سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں تو انسانی نفسیات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ روز لوگ اپنا دین تبدیل کر رہے ہیں. یعنی ان کے سامنے کوئی حقیقت آئے گی اس کو مان لیں گے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جب خاندان کی، معاشرے کی، برادری کی گرفت کچھ کمزور ہوئی ہے تو لوگوں نے بڑے پیمانے پہ الحاد اختیار کرنا شروع کر دیا. اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. درحالے کہ الحاد ہمیشہ سے موجود رہا ہے لیکن اس کا اظہار کرنے میں لوگ جھجکتے تھے، آسان نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، انسان کا ماحول، وہ جہاں پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں میں رہ رہا ہوتا ہے، جو لوگ اس کی حیثیت عرفی کو وجود پذیر کرتے ہیں، جو اس کی شناخت بنتے ہیں، جن کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں. دنیا میں قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے جسے قرآن نے ملکہ سبا کے حوالے سے بیان کیا ہے. اس کو ہمارے ہاں سادہ تعبیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا ان کو کہ یہ بڑی بری چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ اتنے اصرار کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ کیا کہیں گے یہ در حقیقت وہ رکاوٹ ہے جو انسان کو صحیح راستے پر نہیں آنے دیتی. دنیا میں قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے جسے قرآن نے ملکہ سبا کے حوالے سے بیان کیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ روایات اور قومی روابط کی زنجیریں ہر شخص آسانی سے نہیں توڑ سکتا. توڑ دیتے ہیں لوگ لیکن یہ آسان نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر حق واضح ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ماحول کے بندنوں میں ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے رہائی حاصل کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. صرف صاحب توفیق ہی ہوتے ہیں جو راہ کے ان بھاری پتھروں کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ مشکل یوں تو ہر ایک کی راہ میں ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو سعادت و قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے ان کے لیے یہ مشکل دو چند بلکہ دہ چند ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، ان کا بھی ایک ماحول ہے، ان کے گرد و پیش میں بھی لوگ ہیں، ان کی بھی برادریاں ہیں، ان کو بھی کسی کو منہ دکھانا ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ان لوگوں میں پھر بھی بہرحال کچھ آسانی ہوتی ہے لیکن اگر آدمی کسی قوم کا رہنما ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، لوگوں کی بڑی تعداد اس کو جانتی ہے، اس میں اعتراف حق آسان نہیں ہوتا اور مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل یوں تو ہر ایک کی راہ میں ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو سعادت و قیادت کا منصب حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ سعادت و قیادت سیاسی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، علم و دانش کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور دوسرے اعتبار سے، جن لوگوں کو بھی یہ منصب حاصل ہوتا ہے ان کے لیے یہ مشکل دو چند بلکہ دہ چند ہو جاتی ہے، یعنی بہت بڑھ جاتی ہے. وہ اپنے ماحول کے بالکل ہی غلام بن کر رہ جاتے ہیں. مدعی تو وہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیڈر ہونے کے، یعنی وہ بظاہر تو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے رہنما ہیں، ہم ان کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں. مدعی تو وہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیڈر ہونے کے لیکن چلتے ہیں لوگوں کے پیچھے پیچھے. عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو یہ در حقیقت وہ رکاوٹ ہے جس کو قرآن نے یہاں ایک جملے میں بیان کر دیا ہے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. یعنی اس کی قوم ایک مذہب رکھتی تھی
ان کے کچھ بت تھے جن کی وہ پوجتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، کوئی دیوی دیوتا تھے جن کو ایک حیثیت حاصل تھی، تو مان چکی تھی اور مان جاتی، مگر اس نے اعتراف اس لیے نہیں کیا کہ اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اور فرمایا کہ انہا کانت من قوم کافرین، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ معاف کیا۔ قیل لہا ادخل الصرح، اس کے بعد یعنی جب تخت بھی سامنے آ گیا، اس نے اعتراف بھی کر لیا، اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ یعنی یہ تو استقبالیہ تقریبات تھیں، وہ ہو گئیں، اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ قیل لہا ادخل الصرح فلما رأتہ حسبتہ لجا، پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے۔ یعنی جو محل بنایا گیا تھا اس کا ذکر ہوا ہے دوسری جگہ کہ سرہم ممرد من قواریر، اس کو شیشوں سے بنایا گیا تھا۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو دیکھا کہ گہرا پانی ہے، اور اپنی پنڈلیوں سے پائچے اٹھا لیے۔ فلما رأتہ حسبتہ لجا وکشفت عن ساقیہا، یہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ وہ اس طرح سے شیشے لگا کے بنایا گیا تھا کہ دیکھتے ہی یہ محسوس ہوتا تھا گویا پانی کا تالاب ہے۔ تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے پائچے اٹھا لیے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اس میں ہم نے یہ کاریگری کی ہے، اس میں یہ صنعت دکھائی ہے، اس لیے پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس صورتحال کی تصویر ہے جس سے ملکہ محل کے فرش پر قدم رکھتے ہی دوچار ہوئیں۔ یعنی جیسے ہی ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اب استقبالیہ تقریبات ختم ہو گئی ہیں، محل میں آئیں، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی پانی کا موجزن تالاب ہے جس میں مجھے داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے پائچے اٹھا لیے۔ یہ اس صورتحال کی تصویر ہے جس سے ملکہ محل کے فرش پر قدم رکھتے ہی دوچار ہوئیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے محل کا فرش شیشے کی دبیس تختیوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ اس وجہ سے کوئی انجان جب فرش پر قدم رکھتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی حوض میں اتر رہا ہے۔ ایک دیہاتی جب کسی متمدن شہر کے ایوانوں اور محلوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کی حیرانی بہت پیش آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا حال یہ تھا کہ اس کے اندر دیہاتی تو درکنار، ملکہ سبا بھی ایک دیہاتی بن گئی۔ یعنی اس میں جو تمدن کا غیر معمولی اظہار ہوا تھا اور جو صنعت کاری دکھائی گئی تھی، وہ ملکہ سبا جیسی خاتون کے لیے بھی باعث حیرت ہو گئی۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس پر وہ پکار اٹھی میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی۔ یعنی اس سے پہلے اگر ہم شرک کرتے رہے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے رہے ہیں، تو یہ ظلم تھا جو ہم نے اپنے آپ پر ڈھایا، سو لوٹتی ہوں۔ میں اب اعتراف کر رہی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اس طرح گویا اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، یہ بتا دیا
کہ سب چیزیں دیکھ لیں، اندازہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتیں آپ پر ہوئی ہیں، کیا نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں، کیا کمالات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے ہی ہم پر واضح تھا کہ جس پروردگار کی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اس وجہ سے میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں۔ یعنی میں نے توبہ کا فیصلہ کر لیا اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ علم و معرفت اور پاکیزگی نفس کے حیرت انگیز کرشموں کے ساتھ، یعنی جو چیزیں دیکھی گئیں وہ محض دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے، اس کے ساتھ علم و معرفت کا ظہور تھا، اس کے ساتھ سلیمان کی پاکیزگی نفس تھی، اس کے ساتھ دین جو اخلاق کی وجود پیدا کرتا ہے اس کی تجسیم تھی۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایمان کا ذریعہ بن گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم و معرفت اور پاکیزگی نفس کے حیرت انگیز کرشموں کے ساتھ اس شان و شکوہ نے ملکہ کو بالکل سرفکندہ کر دیا۔ یہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے، یعنی محض علم و معرفت، محض پاکیزگی نفس، اور اس کے ساتھ اگر انسان کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، پہننے کو کپڑا بھی نہ ہو، درویشی کی زندگی ہو، وہ بھی بعض لوگوں کے لیے دین اور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ گریزاں ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھی اس کے ساتھ میسر آ گئی، دنیا کی دولت بھی مل گئی، خدم و حشم بھی مل گئے، ایک بڑی سلطنت بھی، اور پھر یہ کمالات اور یہ کرشمے اور اس طرح کی چیزیں کہ پرندے بھی فوج میں شامل ہیں، پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں، جلدات بھی موجود ہیں، اور ایسے اہل علم بھی موجود ہیں کہ جو اپنے علم کے زور پر 1500 میل سے ایک تخت اٹھا کے چشم زدن میں سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس پر واضح ہو گیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ اعتراف کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ علم و معرفت اور پاکیزگی نفس کے حیرت انگیز کرشموں کے ساتھ اس شان و شکوہ نے ملکہ کو بالکل سرفکندہ کر دیا۔ یعنی دنیا میں جب یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو بڑے پیمانے پر کنورژن ہوتی ہے۔ یہی چیز دنیا کی تاریخ سے بھی واضح ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب تک مکے میں رہی تو ظاہر ہے کہ دعوت تو وہی تھی، رسول اللہ بھی وہی تھے، صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت سبقت لے کر رسالت مآب کے ساتھ آئی وہ بہترین لوگ تھے، لیکن یہ چیز لوگوں کے عمومی طور پر ایمان لانے کا ذریعہ نہیں بنی۔ اس وقت 13 سال کی جدوجہد میں چند 100 گرانے تھے جو مسلمان ہوئے، جن کو لے کر پھر ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن جیسے ہی جزیرہ نما عرب میں پے در پے سیاسی کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہوئیں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد متوجہ ہو گئی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ فوج در فوج پھر دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اور صحابہ کرام جب اس کے بعد باہر نکلے ہیں اور انہوں نے روم و ایران کی سلطنتوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے، تو پھر تو یہ ہوا کہ یہ جو اب 19-20 ملک ہم دیکھتے ہیں ان کی زبان بدل گئی، ان کی تہذیب بدل گئی، ان کا مذہب بدل گیا، سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر جو تبدیلی ہے یہ بالعموم دنیا جب ساتھ ملتی ہے تو اسی وقت آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم و معرفت اور پاکیزگی نفس کے حیرت انگیز کرشموں کے ساتھ اس شان و شکوہ نے ملکہ کو بالکل سرفکندہ کر دیا، اور اس نے شرک و بت پرستی سے توبہ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کے بعد اسے معزول نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ اس سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ وہ اپنا تخت چھوڑ دے، بلکہ ملازموں سمیت واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی حکومت کرو۔ چنانچہ
روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب روم و ایران کی سلطنتوں کو خطاب کیا ہے تو بالکل صاف طریقے سے کہہ دیا کہ ہم آپ کی سلطنت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں اپنی بادشاہی پر بحال رہیں گے، آپ اپنی سلطنت کے اسی طرح حکمران رہیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہم اس کے بعد کوئی اقدام کریں گے جب آپ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا۔ ملکہ کا معاف کیجیے، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا یہ قصہ یہودی ربیوں کی روایات میں بھی کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ بائبل میں جو تاریخ ہے اس میں تو اس طرح بیان نہیں ہوا، لیکن یہودی ربیوں کی روایات میں یہ اسی طرح بیان ہوا ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں جو حدیث فقہ کی کتابیں ہیں، ملکہ کا تخت اٹھا منگوانے کا واقعہ البتہ صرف قرآن میں ہے، تاہم اصل مدعا وہی ہے کہ ان تمام تفصیلات سے یہ حقیقت واضح کی جائے کہ فرعونہ کے مقابل میں، یعنی جو بڑے بڑے فرعون اور نمرود ہوئے ہیں، ان کے مقابل میں خدا کا یہ بندہ یعنی سلیمان اس علم و حکمت، اس شکوہ خسروی اور ایسی بے نظیر تعمیرات کے باوجود ابدیت کا کیا جمال و کمال اپنے اندر رکھتا تھا۔ ابدیت یعنی بندگی، یہ سب کچھ پانے کے بعد بھی وہ خدا کا بندہ تھا اور اسی شعور کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار بھی کرتا تھا، اور جو کچھ اس کو ملا تھا اس کو اپنے پروردگار کا فضل سمجھتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اگر مجھے دیا گیا ہے تو امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا، یعنی اس سرگزشت کو قرآن نے بیان کر کے بعض بڑے حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیش محل بھی اللہ کی ایک نشانی ہے جس کے ساتھ ابدیت و انابت اور شکر گزاری و وفاداری کا وہ جمال ہو جو حضرت سلیمان کے اندر تھا۔ یعنی اسلام انسانوں کے اندر کوئی روحانیت پیدا نہیں کرنا چاہتا، دولت ہے اس کا اظہار ہوگا، اسی طریقے سے اقتدار ہے تو اس کی قوت سامنے آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں چھپا رکھی ہیں ان کو تلاش نہیں کیا جائے گا، جو نعمتیں مضمر کر رکھی ہیں ان کو حاصل نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کو چھوڑ کر کوئی جنگل میں بیٹھ کر تپسیا کی زندگی نہیں ہے جس کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ وہ انسان کو اس دنیا کے تمام امکانات کے ساتھ ابدیت کا احساس کر کے جینے کی دعوت دیتا ہے، یعنی بندگی کا احساس، بندہ ہونے کا احساس، فروتنی اور عاجزی کا احساس، اپنے پروردگار کو معبود سمجھ کر، اس کو اپنا رب سمجھ کر اس کی اسکیم کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں پیش نظر ہے۔ تو یہ خاص طور پر یہ یہاں پہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ اصل میں اس مذہبی تصور کی بھی نفی کر دیتی ہیں جو تصوف کے زیر اثر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں سلیمان بھی ہوں گے، یہاں داؤد بھی ہوں گے، یہاں شیشوں کے بنے ہوئے محلات بھی ہوں گے، اور یہاں اس طرح سے پیریڈ ہو رہی ہوگی تو خدم و حشم کے مظاہرے بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اصلی چیز کیا ہے؟ کیا ان چیزوں سے دستبردار ہونے کا مذہب تقاضا کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان دولت نہ کمائے، انسان اپنے لیے نعمتیں پیدا نہ کرے، انسان کو دنیا میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے دستبردار ہو جائے؟ نہیں، وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندگی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو قبول کرے۔ بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آدمی آیا ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا حال کچھ اچھا نہیں ہے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں، نہائے ہوئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن ہو گئے، لباس بھی ایسے ہی پہنا ہوا ہے، تو یہ پوچھا کہ بھائی تمہارے حالات کیا ہیں؟ تو اگر اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر غسل کرو اور اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے۔ تو سلیمان کے ہاں یہ نعمتیں بھی ہیں، ان کا اظہار بھی ہے،
اور اس طرح کے شیش محل بھی بنے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے ساتھ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر مثالی نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی پیغمبر ہی اسوہ حسنہ ہے، تو جس طریقے سے بعض پیغمبروں کے ہاں درویشی ایک نمونہ بنی ہے، جہاں بنی بھی ایک نمونہ ہے، اس کو پیش کیا قرآن نے یہاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیش محل بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، جس کے ساتھ ابدیت و انابت اور شکر گزاری و وفاداری کا وہ جمال ہو جو حضرت سلیمان کے اندر تھا۔ یعنی اگر بادشاہ بھی، عمراء بھی، دولت مند بھی، وہ لوگ جن کو دنیا کی بڑی نعمتیں ملتی ہیں، وہ اگر ان نعمتوں کے ساتھ ابدیت و انابت رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر جیتے ہیں، بندہ سمجھ کر معاملات کرتے ہیں، جب ذرا غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، شکر گزاری کے جذبات ہر وقت ان کی زبان پر رہتے ہیں، اور اللہ پروردگار عالم کے سچے وفادار بندوں کی طرح جیتے ہیں۔ اس سے خلق کو رہنمائی ملتی ہے، اور وہ آنکھوں کو خیرہ کرنے کے بجائے ان کو بصیرت بخشتا ہے۔ یعنی وہ شیش محل بھی لوگوں کے لیے دین کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ نعمتیں اور وہ شان و شوکت بھی، اور وہ فوجیں بھی، اور وہ طیارے بھی، اور وہ دنیا کی عظیم ایجادات بھی، سب کی سب اللہ کے دین کی دعوت بن جاتی ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ کبر و غرور کا ایک نشان، یعنی وہ شیش محل بھی پھر کبر کا، غرور کا، گھمنڈ کا، اکڑنے کا، فخر جتانے کا ایک نشان بن جاتا ہے، اور ایک ظلمت خانہ ہے، اگرچہ کوئی اس کا نام قصر ابیض وائٹ ہاؤس ہی کیوں نہ رکھ دے۔ یعنی نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کے باوصف کہ دیکھنے میں قصر ابیض ہے، حقیقت میں ظلمت خانہ ہے۔ اگر اس میں ابدیت نہیں ہے، اگر اس میں انابت نہیں ہے، اگر اس کے رہنے والوں کے سر خدا کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ہیں، اگر انہوں نے اللہ پروردگار عالم کے ساتھ وفاداری کا حق نہیں پہچانا، تو پھر وہ تاریک جگہ ہے، خواہ ان کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے جس کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ چیزیں جو بظاہر دنیوی چیزیں ہیں، وہ بھی ابدیت و انابت کی روح اگر پیدا کر دی جائے تو لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور وہی چیزیں ان کو اللہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر